صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة عماد الدین۔ وقال فی موضع آخر: الصلاة معراج المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ عزیزان گرامی، انسان دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نیک اعمال بھی کرتا ہے، کبھی برے اعمال بھی کرتا ہے۔ اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے، اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس پر اللہ سزا عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر نیک اعمال کرنے والا آدمی مومن ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کو جنت عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایمان سے خالی ہے لیکن نیک اعمال کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر رہنے والے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کو ہم غیر کہتے ہیں، وہ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت دنیا ہی کے اندر بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے بظاہر قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہر آرام اور آسائش کی چیزیں کافروں کے لیے، غیروں کے لیے اللہ رب العزت مہیا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تکلیف اٹھا کر اللہ رب العزت اس کے بدل میں جنت عطا کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی نیک اعمال کرتا ہے، ایمان بھی ساتھ میں ہو، تو اس آدمی کو اللہ رب العزت جنت میں بھیجتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان۔ جس آدمی کے دل میں رائی کا چھوٹا سا دانہ، ایک دانہ رائی کا ہاتھ کے اندر اگر لے لیا جائے یا 2 انگلیوں کے اندر لے لیا جائے تو رائی کا دانہ چھپ جاتا ہے، اتنا چھوٹا سا دانہ ہے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اتنا ایمان لے کر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رائی کے دانے کو پیس دیا جائے تو اس کا جو آخر حصہ بچتا ہے، ایک چھوٹا سا باریک سا حصہ جس پر عام طور پر نگاہ بھی نہیں پڑتی، ایسے حصے سے متعلق حدیث پاک میں حضور نے فرمایا۔ یہ حدیث مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں: من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان۔ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے ذرے کے برابر ایمان باقی رہے گا، دخل الجنہ، اللہ ایسے آدمی کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہر کام کو جب آدمی کرتا ہے تو اس کام کو کرنے سے پہلے
خود کو چاہیے کہ جنت پر پیش کرے اور خود کو جہنم پر پیش کرے کہ میں اگر اس مسئلے میں صحیح رہوں گا تو اللہ جنت دیں گے، اگر میں اس مسئلے میں غلط رہوں گا اللہ مجھے جہنم دیں گے۔ خود کو جنت اور جہنم پر پیش کرے اور فیصلہ کرے، ہر اعمال کو کرنے والا بنے۔ جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہی ضروری نہیں ہے، صرف وہی کام نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ فرماتے ہیں ایک اور کام کرنا، مرنے کی تمہاری حالت کیسی ہو۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز مت مرنا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حالت میں کہ تم مومن ہو، صرف مومن ہو کر مرنا، مومن کے بغیر تم ہرگز موت نہ آنے پائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ موت کا کوئی لمحہ کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے، کب کسے موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ گزشتہ مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک حدیث میں حضور نے خود فرمایا مجھے اس بات کا بھروسہ نہیں کہ ایک سلام میں پھیرا ہوا ہوں، دوسرا سلام پھیرنے تک میرے جسم میں میری روح باقی رہے نہ رہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث حضور ہی کی میں آپ کو بتا دوں، حدیث کے اندر آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، ایک لقمہ ایک نوالا اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈال لیا، وہ لقمہ میرے حلق سے اترے گا یا نہیں اترے گا، اس سے پہلے کہیں میری موت نہ آ جائے مجھے اس کا پتہ نہیں۔ یہ حضور ہم لوگوں کو میسیج دیتے ہیں اور حضور بتا رہے ہیں کہ موت کا کبھی کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مومن ہو، ایماندار ہو، مومن ہو کر آنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مومن کے لیے اللہ رب العزت جنت تیار کر رکھے، جنت کو تیار اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے۔ تو جنت جو بنی ہوئی ہے یہ مومن کے لیے بنی ہوئی ہے۔ جب مومن نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اپنے اندر ایمان کو رکھتا ہے تو اللہ اس کو جنت دیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارے پاس ایمان کتنا ہے، ہمارے پاس ایمان کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے۔ ہم ایمان کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کسی آدمی کو بخار آتا ہے، کسی کے پلس کم ہو چکے ہیں یا کوئی آدمی کو بخار آ چکا ہے تو اس آدمی کے کیڑے اگر خون کے اندر کم ہو چکے ہیں تو اس کے پاس ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس سے ٹیسٹنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خون میں کیڑوں کی کمی ہے یا ہمارے اندر پلس کی کمی ہو چکی ہے، کوئی بھی کمی ہو تو آدمی کے پاس ایک آلہ ہے جس سے آدمی معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان ایک اہم چیز ہے جس کی وجہ سے جنت ہماری بن سکتی ہے۔ اگر ایمان میں کمی ہوگی تو اس ایمان کی کمی کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا۔ اگر کسی آدمی کے اندر ایمان کمی ہوگی تو اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور جہنم میں اللہ واش کریں گے۔ جیسے کپڑا پہنا ہوا ہمارا گندا ہوتا ہے تو اس کپڑے کو جیسے ہی ہم نکالیں گے تو عورتیں گھروں کی کیا کریں گے، اس کو پہلے پانی میں بھگونے کے لیے ڈالیں گے، پھر اس کو اچھی طریقے سے واش کریں گے، اس کو رگڑیں گے، جہاں سے میل نہیں نکلتا وہاں کو اچھی طریقے سے رگڑ کر وہاں سے میل نکالتے ہیں، پھر اس کو اچھا بناتے ہیں، اس قدر پاک بناتے ہیں کہ وہ پہننے کے لائق ہوتا ہے۔ اب جنت ایسی چیز نہیں کہ ہر ایک داخل ہو جائے، ہر آدمی جو ایمان ہوگا خالص ایمان ہو، ملاوٹی ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم سونا اگر کسی کے پاس گروی رکھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ خالص سونا کتنا ہے، اس پر پیسہ دیتا ہے، جو ڈپلیکیٹ ہو اس پر پیسہ کوئی ادا نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ نے جنت بنائی ہے تو اللہ جنت کے اندر ڈپلیکیٹ کو ہرگز داخل نہیں کرے گا، ڈپلیکیٹ مال اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ اللہ ورجنل کو دیکھتے ہیں، تو ورجنل ہمارے اندر ایمان کتنا ہے ہم کیسے معلوم کریں؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے معلوم کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اور بتا دیا کہ تمہارے اندر ایمان ہے اور کتنا ہے معلوم کر سکتے ہو تو تم اپنی ذات پر معلوم کرو۔ اور قرآن کی آیات میں اللہ نے بتایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں، اگر 7 چیزوں پر تمہاری پابندی ہے، 7 چیزوں کو تم اپنا رہے ہو تو سمجھو تمہارا ایمان مکمل ہے اور اس ایمان کے مکمل ہونے سے جنت میں داخلہ ہوگا۔
اگر 7 چیزوں کے اندر پابندی نہیں ہے تو اس پابندی کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پابندی کو ہمارے اندر لانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 18، قرآن کریم میں پارہ نمبر 18 پہلا صفحہ سورہ مومنون شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ مومنین کی شروع کے 11 آیتیں اسی عنوان سے اللہ رب العزت نے بتایا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو وہ ایمان والا آدمی کامیاب ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایمان والا آدمی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کامیاب ہوتا ہے، تو کیا وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جان سکے کہ میرے اندر ایمان کتنے % موجود ہے، میرے اندر کتنا موجود ہے اور کتنا مجھے لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کمپلیٹ ہونے کے لیے جو 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں میں پہلی چیز اگر اللہ فرماتے ہیں، سب سے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، نمبر 1 نشانی یہ ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع موجود ہو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، پہلی نشانی اللہ نے بتایا ہے تو نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو۔ نماز میں خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ ایک سوئی کا ہونا، ایک سوئی کا ہونا، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، دماغ سارا کا سارا نماز کے اندر لگا ہوا رہے، نماز سے ادھر ادھر نہ جائے، یہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے۔ اس چیز کو پانے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی اگر اعتبار سے ہم سوچتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک پریکٹس نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی کام بھی مضبوطی سے نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کی ہم لوگوں کو پریکٹس کرنی چاہیے۔ جب پریکٹس اچھی طریقے سے ہوگی تو نماز بھی اچھی طریقے سے آئے گی۔ ہم نے حدیثوں میں تو یہ سن رکھا ہے کہ ایک صحابی کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پریشانی آ گئی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ مسجد گئے، نماز پڑھے، گھر کے اندر آ کر پوچھے، پھر مسجد گئے، پھر آ کر گھر کے اندر پوچھتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ اپنی ضرورت کو اللہ سے انہوں نے حل کیا تھا، یہ حدیث تو ہم نے بارہا سن رکھی ہے، تو اس کے اندر ہم حدیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہ نماز اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک گھر کے اندر چکی سے آٹا نہیں نکل کر آ گیا۔ یہ کنیکشن اللہ رب العزت سے انہوں نے جو جوڑا ہے، یہ نماز کے واسطے سے جوڑا ہے۔ اور نماز جب ان کی اتنی مضبوط ہوئی ہے، کیا طریقہ ہوگا؟ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، مدینہ منورہ کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھے واپس ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابہ حیران رہ گئے کہ میں ابھی تو نماز پڑھ کر آیا ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا فرجع فصلی، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ۔ وہ گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس لوٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ اور حیران ہو گئے کہ میں ابھی مرتا اور دوسری مرتبہ نماز پڑھ کر آیا ہوں، حضور بھی بول رہے ہیں، تو وہ گئے اور نماز پڑھے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نماز ایسی نہیں پڑھی جاتی، صرف اٹھک اور بیٹھک کو نماز نہیں کہا جاتا، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ایک سوئی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، دل لگی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز اگر پڑھنا چاہتے ہو تو نماز کیسی پڑھنا چاہیے؟ حضور نے خود میسج دے کر بتایا، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو، میری جیسی نماز ہوگی، ایسی نماز تم لوگوں کو اندر آنی چاہیے۔ ہم لوگوں کی نماز میں کوانٹٹی ہے، ہم نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتی ہیں، لیکن کوالٹی آج ہماری نمازوں کے اندر موجود نہیں۔ بس یہی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز کو کوالٹی والی نماز بنانا چاہیے، اچھی سے اچھی نماز بنے۔ اس کے لیے نماز کو مشق کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، نماز کے لیے اگر قیام میں کھڑے ہیں تو کس طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ نماز جو اللہ سے اپنا کانٹیکٹ بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس سے اللہ کو ہم اپنا بنا سکتے ہیں، اپنا ہر مسئلہ حل
بلند کر سکتے ہیں تو وہ نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، حضور نے بتایا کہ کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ رکوع کرتے ہیں، ہماری رکوع کی حالت تو اللہ کی پناہ ہوتی ہے، لیکن ہم رکوع کی حالت بھی حضور بتاتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز کے اندر رکوع کیسی ہو، ہمارا سر کا حصہ اور کمر کا حصہ دونوں کے دونوں اتنے برابر ہوں کہ اگر ایک لکڑی رکھ کر اس کے اوپر اگر پانی کا گلاس رکھ دیا جائے تو ایک خطرہ اس گلاس سے نیچے نہ گرے۔ یہ رکوع کے صحیح حق ادا ہوتا ہے۔ ایسے رکوع کرنا چاہیے جیسے ایک ملٹری مین جو ہوتا ہے، ملٹری فوج کا جو آدمی ہے، وہ جتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جو نڈر پن اس کے اندر موجود ہوتا ہے، ایسے قوت کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہمارا حق ہے۔ ایسے نمازوں کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قریب کے اندر انتقال ہوئے، تقریباً 8 یا 9 سال کا عرصہ ہے، بہت کم عرصے کے اندر حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت تقریباً 80 سے ان کی عمر پار کر چکی تھی، حد سے زیادہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ پتلے، جسمانی اعتبار سے ان کا جسم اتنا اچھا مضبوط نہیں تھا۔ ایسے آدمی تھے جب چلا کرتے تھے تو ان کی کمر جھک جاتی تھی۔ ایسے بزرگ تھے، قریب کے کئی افراد نے حضرت کو دیکھ بھی رکھا ہے، تو ویسے بزرگ تھے، بہت ہی کمزور تھے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پیچھے سے دیکھنے والا آدمی، میں مسجد میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پیچھے سے دیکھ کر کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہ 80 سال کی عمر پار کر چکا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی 17 سال کا آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ نماز کے اندر ان کو چسکا لگ گیا تھا، نماز کا ان کے اندر شوق پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی ہمارے اندر لانی چاہیے، پابندی کے ساتھ ہم لوگوں کو نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میرے اندر اتنی خرابی ہے۔ عام طور پر اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے، نماز پڑھ لوں گا، نمازوں کو ٹال دیا کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے تو لاکھ خرابیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز مسلمانوں کی شان ہے۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں، اگر آپ کو تکلیف ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، حضور کے زمانے کے جو منافق ہیں، ان منافقوں کی نماز بھی اس زمانے میں چھوٹا نہیں کرتی تھی، ان منافقوں کی نماز بھی اس زمانے کے اندر چھوٹا نہیں کرتی تھی، ایسی پابندی اختیار کرتے تھے۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بتاؤں گا، وہ حدیث آپ نے غالباً سن رکھی ہے، جو حدیث آپ نے سن رکھی ہے وہی حدیث میں آپ کے سامنے سناتا چلوں۔ فضائل اعمال کے اندر بھی ایک وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک صاحب حضور کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روک دے گی۔ تو مطلب یہ ہوا، آپ اس حدیث کو تھوڑا سا علیحدہ سے سوچیں کہ اس زمانے کے چور بھی راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر اندازہ بدل دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس زمانے کے چور بھی نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے رات میں کوئی فرض نماز نہیں ہے، رات میں تہجد ہوتی ہے، نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہوا اس زمانے کے چور بھی اتنے اچھے تھے کہ وہ تہجد ان کی نہیں چھوٹتی تھی، ان کی کوئی نفل نماز نہیں چھوٹتی تھی، ایسے تھے۔ ہاں، ان کی جو چوری تھی، اس چوری کے متعلق حضور نے فرمایا کہ نماز کی پابندی انشاءاللہ ان کے اندر سے اس گندے کام کو چھڑا دے گی۔ قرآن کریم کے اندر جہاں عام طور پر قرآن نمازوں کا ٹائم ٹیبل مسجدوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ آپ اس سے غور کریں کہ آدمی کے اندر ایک آدمی برا کام کرنے والا اور ایک آدمی بے شرمی کے کام کرنے والا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، ایک ہے برا کام کرنا اور ایک ہے بے شرمی کے کام کرنا۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز کی اگر کوئی آدمی پابندی کرتا ہے، نمبر 1 برے کام اس آدمی سے چھوٹ جاتے ہیں، اور نمبر 2 جتنا بھی چاہے بے شرمی کے کام کرنے والا ہو تو وہ بے شرمی کے کام بھی اس نماز کی بدولت چھوٹ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 یہ نشانی میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر نمازوں کی پابندی آ جائے۔
نمازوں کی پابندی، جس نماز کی پابندی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، کتنا ایمان ہے، آیا ہم پورے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری فرض نمازیں چل رہی ہیں یا قضا ہو رہی ہیں، جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ ہم لوگ اندازہ کر سکتے ہیں۔ نمازوں کی اگر ہماری پابندی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے، اگر نمازوں کی پابندی ہمارے اندر نہیں، مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی سطح ہماری کم ہو رہی ہے، ایمان ہمارا کم ہو رہا ہے۔ تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے جب کسی آدمی کے اندر کیڑے کم ہوتے ہیں تو اس کو انجیکشن دیا جاتا ہے، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوائی ہوتی ہے، عین اسی طریقے سے ہمارے اندر جو کمی ہو چکی ہے اس کے لیے بھی دوائی یہی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمبر ایک چیز۔ اور نمبر دو چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی جو صفت ہے، ایمان کی جو علامت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا ہے بیکار کے کاموں سے بچے رہنا، الذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کے کاموں سے، بیکار کی چیزوں سے بچنا، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ بیکار کے کاموں کو کرنے کے اندر آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور مومن کوئی وقت ضائع کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کا وقت اتنا بیکار نہیں ہے، اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ وہ بیکار ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے وقت کے قدر کو جانے۔ عربی کے اندر ایک محاورہ ہے، الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، تو ان لمحوں کو اپنے لیے کام کرنا چاہیے، ان اوقات کے اندر اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھ کر ہماری اولادیں سیکھتی ہیں، جو کام ہم گھروں کے اندر کرتے ہیں وہ کام ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ آپ عام طور پر گھروں کے اندر دیکھ لیں، گھروں کے اندر اگر کوئی باپ اپنی ہی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو وہ بچہ بھی دھیرے دھیرے گالی سیکھتا ہے، اور وہ بچہ کبھی نہ کبھی اس کی ماں کو گالی دے کر رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر جاتا ہے وہی اس کے باہر نکلتا ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر اگر ہم اچھا ماحول پیدا کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بزرگوں کا نام سن رکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، خواجہ بختیار کاکی کا نام سنتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کا نام تو ہم سنتے ہیں، صابر کلیری کا ہم نام سنتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بنے ہیں ان کے اندر نمازوں کی پابندی ہوا کرتی تھی، ان کے اندر نمازوں کی پابندی ہوا کرتی تھی، نیک اعمال ان کے اندر موجود تھے، تو انہی نیک اعمال کے سبب وہ دنیا کے اندر اتنے بڑے بن گئے کہ ہر ایک آدمی ان کا نام لینے کو فخر محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو تو ان کے طرف منسوب کرنے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اسی قدر بننا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی ہے جیسی زندگی گزارنے کا ہم لوگوں کو حق ہے۔ نمبر ایک ایمان ہمارے اندر ہو، نمبر دو بیکار کا وقت ہم نہ گزاریں، ٹائم پاس ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جاتا ہے تو اس گھومنے کے اندر جانے کے لیے بھی اچھی نیت کر لے تو اس کا گھومنا بھی اس کے لیے اچھا بن جاتا ہے، اور عام طور پر جہاں جانا چاہیے وہاں بھی جائیں، ہر وقت جہاں آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں صرف نماز کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے، چونکہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، لوگوں کا ایک دماغ ایسا بن چکا ہے کہ اسلام کے اندر نماز پڑھنے کا جب حکم دیا گیا، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے کاموں کا کیا ہوگا، ہمارے دھندے کا کیا ہوگا۔ آدمی جب سوچتا ہے، آپ مدینہ منورہ کے زمانے کو بھی اٹھا کر دیکھیں، وہاں کے حالات کو دیکھیں کہ اگر کوئی اس وقت صحابہ کرام کو نماز کا وقت ہوتا تو اپنے دکانوں کو بند کر کر چلے جاتے تھے، یا بعض صحابہ ایسے تھے دکانوں کو کھلا چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں اللہ کے کام کے لیے، تو اللہ رب العزت ہمارے کام کی حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے کام کی حفاظت کرے گا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دکان کے لیے بھیجتی ہے، گھر کے اندر کوئی میٹھا پکوان پکا ہوا ہے یا کوئی چیز گھر کے اندر پکی ہوئی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو بھیجتی ہے جا فلاں دکان سے فلاں چیز لے کر آ، تو وہ بچہ جا کر آنے تک وقت تو لگے گا، اس وقت تک جب مٹھائی تقسیم ہوتی ہے تو ماں ایسا نہیں کرے گی کہ یہ بچہ میرے کام کے لیے گیا ہوا ہے تو اس کی مٹھائی اس کے لیے رکھی نہ ہو۔
ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں اس کے لیے اپنی چیز اٹھا کر پہلے رکھتی ہے کہ میرا فلاں بچہ میرے کام سے گیا ہوا ہے، تو اس بچے کے لیے مٹھائی اٹھا کر رکھتی ہے۔ تو ایک اللہ ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک اللہ ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو ماں ایک بچے کو گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کیسے گرتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندو نمازوں کو ادا کرو۔ قرآن کریم میں تقریباً 80 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تقریباً 80 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز پڑھ لیے یہ علیحدہ ہے، لیکن نماز کو قائم کرنا، پوری شرائط اور آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، اور اس کے لیے نماز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو سیکھتے ہیں، تو نماز کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کیسے اچھی بنائی جائے، ہماری نماز بہتر سے بہتر کیسی بنائی جائے، یہ ہم لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضور ایک صحابی کو کہہ رہے تھے نماز جاؤ پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، بار بار کہہ رہے تھے۔ تو یہ اصل ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسی تم نماز پڑھو۔ اس لیے کہ نماز سے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی ایک پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ اس سے متعلق کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہو، نماز میں کھڑ کر وہ آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو مسلسل جواب دیتے ہیں، اور جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے۔ میں ایک بات بتا کر آپ کے سامنے بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور چاروں خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ 3 چیزیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسی ہیں جو صرف دنیا کے اندر ہو سکتی ہیں، تو ان 3 چیزوں کی محبت میرے اندر اللہ نے ڈالی ہے، یہ نہیں کہ مجھے پسند ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اندر 3 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تفصیل ہے اس کے اندر، دوسری چیز میں تو خوشبو ہے، اور تیسری چیز جس کو حضور نے فرمایا کہ تیسری چیز نماز ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ مجھے نماز اتنا پسند ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے ذریعے سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو نماز اتنی اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 خواہشات کے اندر نماز کو شامل فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ 3 کی ایک روایت ہے، مستقل ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت ابوبکر اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی 3 چیزیں کہیں، تو حضرت عثمان غنی نے کہیں، حضرت علی نے کہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل، محمد رسول اللہ سے کہو کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، دنیا والوں کی 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں بتانے کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں بھی کہہ دوں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک مستقل ایک روایت ہے، انشاءاللہ وقت ملنے پر وہ روایت میں آپ کے سامنے سناؤں گا، لیکن بس اتنا آپ یاد رکھیں کہ حضور کی سب سے بہترین پسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا کرتا تھا۔ مکے کے اندر جب کافر ستاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، حضور کو بدن پورا کا پورا چور ہو جایا کرتا تھا۔ طائف کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، تو کئی کلومیٹر تک پتھروں سے حضور کو مارا کرتے تھے، کئی کلومیٹر تک
اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ جو آدمی جتنا مارے گا وہ اتنا انعام پائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے پیٹا گیا تھا، پتھروں سے مارا گیا تھا۔ اس تکلیف کے باوجود حضور کہتے ہیں کہ میری اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے تو مجھے ظاہر ہے کہ بدن دکھ رہا ہوگا، پریشانی ہوگی، ہر حالت ہوگی، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ساری تکلیف دور ہو جاتی۔ نماز ایسی چیز حضور کو محبوب تھی، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ نماز کو نہ چھوڑیں۔ بس ایک وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک رہے پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے، جب تک حضور دنیا کے اندر رہے پریشانیوں کی زندگی گزارے ہیں، کسی طریقے کا سکھ نہیں تھا۔ آج مزار کے اندر موجود ہوئے ہیں، اس وقت اگر ہمارے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے وہ امتی جن کے لیے آپ مار کھائے تھے، آپ کے نواسے کٹ چکے تھے، وہ امتی آپ کے آج نماز نہیں پڑھتے، تو مزار میں رہ کر بھی حضور کو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ چیز ہم لوگوں کو برداشت نہیں کہ ہم اپنے نبی کو خبر کے اندر تکلیف دینے لگے، یہ چیز ہمارے شایع شان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، جہاں تک ہو سکے نمازوں کو پابندی کریں۔ آپ کو جیسی آئے گی نماز پڑھیں اور دھیرے دھیرے سیکھنے کی گزارش کریں، کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔